إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من أبناء فارس حتى يتناوله حضرات گرامی قدر سلطان المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث فقیہ هذه الامہ امام الدنیا فی الفقہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابو عبداللہ کو نیت ہے، محمد نام ہے، اسماعیل والد کا نام ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، ان کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت تو ان کے آبائی شہر بخارا کی طرف جن میں ان کی ولادت ہوئی، اسی نسبت سے انہیں بخاری کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت ولا کی نسبت ہے، یمان جوفی کے ہاتھ پہ ان کے جد اعلیٰ مغیرہ مسلمان ہوئے، ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے انہیں جوفی کہا جاتا ہے۔
بچپن کے حالات زندگی بڑے ہی عجیب، یہ ابھی چند ماہ کے تھے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ان کی والدہ ماجدہ بڑی زاہدہ، عابدہ، متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ اللہ کے حضور اس نے گڑ گڑا کے دعائیں کیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نظر کو واپس کر دیا۔ بچپن کے اندر ہی خود ان کا اپنا بیان ہے، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، اللہ نے میرے دل میں طلب حدیث کا اس وقت شوق پیدا کر دیا کہ ابھی جب میں لکھنے پڑھنے میں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کے مقدمہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ابھی ان کی عمر 11 سال نہیں تھی کہ محدثین کرام کی مجلس میں یہ جانا شروع ہو گئے۔ پھر وہاں طلب حدیث کے لیے راویوں کی تحقیق کے اوپر یہ اساتذہ کرام کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک طیب مال سے نوازا تھا۔ احید ابن حفص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے والد گرامی کے پاس بیٹھا تھا، ان کا آخری وقت تھا، اور وہ کہنے لگے میں نے جتنا مال کمایا ہے، جتنا مال میں نے حاصل کیا ہے، میرے اس مال کے اندر ایک درم بھی حرام کا نہیں، حرام کا ہی نہیں بلکہ کسی قسم کے ایک درم کے اندر شبہ والی بھی بات نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس موقع پر میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا پایا۔ آپ کا ورع، آپ کا تقوی، دینداری، یہ ضرب المثل بن چکی تھی۔ آپ کے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں طلب حدیث کے لیے یہ سفر جو کیے جاتے ہیں محدثین کے ہاں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس پہ ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر طلباء، علماء، ان کی تشجیع کے لیے ان کو اس طلب حدیث کے سفر پر آمادہ کرنے کے لیے بڑے ہی اچھوتے واقعات ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری بھی اپنے سفر کے اندر بہت سے ایسے واقعات لیے بیٹھے ہیں۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے استاد اور شیخ آدم ابن ابی ایاس کے پاس تھا، اللہ کی مشیت کے پیچھے سے خرچہ ختم ہو گیا، جو میرے پاس تھا وہ بھی نہ رہا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، کئی دن تک میں نے بھوکے گزارے، آخر مجھے زمین کی گھاس کھانا پڑی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے دیناروں کی ایک تھیلی دے دی۔ یہ ان محدثین کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔
ان کے حالات کو اگر انسان دیکھے تو دھنگ رہ جاتا ہے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ، سیر و اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مصر کے اندر امام محمد بن جریر طبری، امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ، امام محمد بن ہارون رویانی اور امام محمد بن نصر مروزی، چاروں کا نام محمد ہے، مصر میں طلب حدیث کے لیے ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خرچہ ختم ہو چکا ہے، کوئی ان کے پاس چیز کھانے کے لیے نہیں۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہے، کسی سے مانگ ہی لیا جائے۔ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ قرعہ اندازی تک آتا ہے۔ آخر کار قرعہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے سر آتا ہے۔ وہ اپنے تینوں ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، سوال میں کروں گا، 2 رکعت استخارہ کی مجھے پڑھ لینے دیجئے۔ ابھی انہوں نے نماز شروع کی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ والی مصر کی جانب سے اس کے ہرکارے ہاتھوں میں اشرفیوں کی تھیلیاں لیے ہوئے دروازے پہ دستک دے رہے۔ این المحمدون، یہ محمد کدھر ہیں؟ ہمیں والی مصر نے بھیجا ہے کہ انہیں شام کو رات کو خواب آیا ہے کہ تیرے شہر کے اندر اللہ کے مہمان اور بھوکے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ والی مصر نے تمہیں قسم دی ہے کہ یہ تم رکھ لو اور آئندہ یہ خرچہ ختم ہونے سے پہلے مجھے تم نے بتا دینا ہے۔ امام بخاری پہ بھی ایسے ہی وقت آئے۔ حفص ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ چند مجالس کے اندر شریک ہوئے، پھر اس کے بعد دیکھا کہ امام صاحب تشریف نہیں لا رہے، پتہ کرایا گیا تو ایک کمرے میں بند ہیں، تن کا لباس بھی موجود نہیں۔ کیا ہوا؟ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، لباس فروخت کر دیا، اب کوئی چیز پاس نہیں ہے، مجلس میں کیسے شریک ہو سکے؟ ساتھیوں نے مل ملا کر کے ان کو لباس مہیا کیا۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی کہ جن لوگوں نے اس حدیث کی خدمت کی۔ کہتے ہیں نا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا جب نگی ہوا۔ حضرات گرامی قدر، امام بخاری رحمہ اللہ کی وسعت علمی، آپ کی فقاہت، اس کا دنیا عالم کے اندر کوئی ثانی نہیں۔ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو شہادت داخلی ہوتی ہے۔ داخلی شہادت کے لیے صحیح بخاری کی تبویب ہی صرف کافی ہے کہ جب انسان اس تبویب کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اپنے اغیار بھی یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سباق الغایات امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے پہلے کبھی کسی محدث نے اس قسم کے تبویب نہ کبھی قائم کی ہے۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں کان هو الفاتح لذالک وهو الخاتم،
اس دروازے کو کھولنے والا بھی امام بخاری ہے اور اس دروازے کو ختم کرنے والے بھی امام بخاری ہے. اس کے بعد کسی نے اس قسم کی تبویب نہیں کی. خارجی شہادت، شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، ہر شاگرد کا میلان اپنے استاد کی طرف ہوتا ہے، وہ اس کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتا ہے، لیکن تعریف تو یہ ہے کہ استاد کسی شاگرد کی تعریف کرے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں علی بن حجر. ان کے متعلق محدثین کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ من اوعیت العلم، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایک بہت بڑی علم کی پنڈ، بہت بڑے محدثین میں سے. صحیح بخاری کے اندر ان سے انہوں نے 5 روایات درج کی ہیں. فرماتے ہیں خراسان نے 3 افراد ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان جیسے میں نے نہیں دیکھے. ان میں سے سر فہرست محمد بن اسماعیل بخاری، ہوا اعلمہم و افقہہم، کہ ان سب میں سب سے زیادہ عالم بالحدیث اگر کوئی ہے تو وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے. اگر ان میں سب سے زیادہ کوئی فقیہ ہے تو وہ محمد بن اسماعیل بخاری. امام بخاری رحمہ اللہ کے کلی کے ہیں. آپ یہ سنتے رہتے ہیں کل معاصرۃ سبب المنافرہ، کہ ہم عصر ہونا ایک نفرت کا سبب ہوتا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر وہ کیسے لوگ تھے؟ امام بخاری کے ہم عصر ابو العباس فضل بن عباس، جو کہ فضلک رازی کے نام سے معروف ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائیں کیا ابو زرع یہ بھی راضی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، نقاد حدیث کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ابو زرع زیادہ حدیث جانتے ہیں یا کہ امام بخاری زیادہ حدیث جانتے ہیں؟ یہ فضلک رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی میری امام محمد بن اسماعیل بخاری سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ کسی سفر میں نہ کسی علاقے میں. اچانک ایک مرتبہ میں حلوان سے ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات محمد بن اسماعیل بخاری سے ہو گئی. ایک مرحلہ تک میں ان کے ساتھ چلتا رہا. میں نے پوری کوشش کی، جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے کی. کوئی ایک حدیث اس محمد بن اسماعیل کے سامنے ایسی بیان کروں کہ جسے یہ جانتا نہ ہو، لیکن میں کوشش کے باوجود اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکا. رہا ابو زرع، وہ ٹھیک ہے، بڑے حافظ ہیں، لیکن میں ان کے سامنے ان کے سر کے بالوں کے برابر ایسی حدیث بیان کر سکتا ہوں کہ جو ابو زرع کو معلوم ہی نہیں. امام بخاری کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن، جو کہ امام دارمی کے نام سے معروف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک بخاری جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، علم حدیث میں جو اس کی مہارت ہے، فقاہت میں جو اس کا مقام ہے، کسی اور شخص کا میں نے نہیں دیکھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد قتیبہ بن سعید سیاہ ستہ کے استاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جب بصرہ میں تشریف لائے تو یہ قتیبہ بن سعید کہنے لگے جاء سید الفقہاء، فقہاء کے سردار آ گئے. قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں، لوگو جالست الفقہاء والزہاد والعباد،
میں نے بڑے بڑے زاہدوں کی مجلسیں اختیار کی ہیں، عابدوں کا ہم نشیں ہوا ہوں، بڑے بڑے محدثین کی مجلسیں میں نے اختیار کی ہیں، شرق و غرب سے میرے پاس بہت سے پڑھنے والے آئے ہیں، لیکن بخاری جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ امام بخاری کے ایک استاد ہیں ابو مصعب، احمد ان کا نام ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ فقیہم بلا مدافع، کہ ان کی فقاہت کے اوپر کسی قسم کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان سے 3 روایات لی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی مجلس کے اندر کہ محمد بن اسماعیل عندنا ابصر بالحدیث وافقہ من احمد بن حنبل، لوگوں میرے نزدیک محمد بن اسماعیل بخاری اپنے استاد احمد بن حنبل سے حدیث میں زیادہ معرفت رکھنے والے، فقاہت میں زیادہ ہیں۔ حاضرین مجلس کے اندر ہی ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا استاد محترم جاوزت الحد، آپ نے تو حد سے تجاوز کر دی ہے، اتنا بڑھا کر کے بیان کر دیا، یہ بات مناسب نہیں۔ امام ابو مصعب کہنے لگے لو ادرکتا مالکن، کیا تم نے کبھی امام مالک کا دیدار کیا ہے؟ اگر تم امام مالک کا دیدار کر لیتے اور محمد بن اسماعیل کو بھی تم نے دیکھا ہوتا تو دونوں کے دیکھ کر کے تو کہتا کلاہما واحد، دونوں حدیث اور فقدانی کے اندر برابر ہے۔ اب ابو مصعب رحمہ اللہ کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ امام مالک کے ہم پلہ ہیں، کس بات میں؟ حدیث کے علم میں، فقاہت میں، اور امام مالک رحمہ اللہ کا مقام اور امام مالک رحمہ اللہ کا مرتبہ کیا ہے یہ سارے جانتے ہیں۔ امام دار الہجرہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے ابن ابو الحکم سے، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دن کہنے لگے مجھے امام محمد نے سوال کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، دونوں اساتذہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے، فقاہت بھی حاصل کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ امام محمد کہنے لگے ایہما اعلم صاحبنا ام صاحبکم، حضرت بتائیے ان دونوں میں سے کون بڑا عالم ہے؟ کیا ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا آپ کے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے پوچھا علی الانصاف، انصاف کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، انصاف کی بات۔ فرمایا اچھا چلو میں تم سے ہی پوچھتا ہوں، تم خود ہی مجھے بتا دو ایہما اعلم بالکتاب، اللہ کی کتاب کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد کہنے لگے اللہم صاحبکم، اللہ کی قسم ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کتاب اللہ کے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی نے دوسرا سوال کیا ایہما اعلم بالسنہ، اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ سنت کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد کہنے لگے اللہم صاحبکم، سنت کے بڑے عالم بھی آپ کے شیخ اور استاد امام مالک رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے تیسرا سوال کیا
اچھا مجھے یہ بتاؤ، من اعلمہما باقاویل الصحابہ، صحابہ اور تابعین کے قول اور اقوال کا بڑا عالم، زیادہ جاننے والا کون ہے؟ امام محمد کہنے لگے اللہم صاحبکم، حضرت وہ بھی آپ کے استاد محترم ہی ہیں، امام مالک ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے فما بقی الا القیاس فعلی ما نقیس، اور باقی کیا رہ گیا؟ قیاس رہ گیا۔ اب قیاس کرنا کس چیز کے اوپر ہے؟ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ مطلق ہیں، مجتہد علی الاطلاق ہیں، نہ وہ مجتہد فی المذہب ہیں اور نہ وہ کسی کے مقلد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بڑی تکلیفیں جھیلیں، بہت ہی پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں بھی اٹھائیں، کس چیز کی خاطر؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر، طلب حدیث کی خاطر، حدیث کی خدمت کی خاطر۔ کبھی انہیں نیشا پور سے نکالا گیا، کبھی انہیں بخارا سے نکالا گیا، آخر کار امام بخاری رحمہ اللہ بخارا جب واپس پہنچے تو اس بخارا واپس پہنچنے کے بعد ان کے بخارا کے والی کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہ رہے۔ کس وجہ سے؟ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ والی بخارا نے یہ درخواست کی کہ میرے پاس اپنی کتاب التاریخ اور صحیح بخاری لے کر کے آؤ، میں اور میرے بیٹے آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ انی لا اذل العلم، میں علم کو رسوا نہیں کر سکتا، اور میں اس کو احملہ الی ابواب السلاطین، کہ میں درباروں کے اندر، بادشاہوں کے درباروں میں لے کر کے اسے جاؤں، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس مسجد کے اندر میرا حلقہ درس ہے وہاں آؤ، تیرے بیٹے بھی بیٹھے، تو بھی بیٹھے، میں کسی قوم کو دوسروں کے علاوہ خاص نہیں کر سکتا، میرا معاملہ سارے کا سارا عام ہے۔ آخر کار اس نے وہاں سے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر کے وہاں سے امام بخاری کو نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ قریبی سمرقند کے قریب ایک بستی تھی خرتنگ نامی، وہاں چلے گئے، ان کے وہاں رشتہ دار موجود تھے۔ غالب بن جبرائیل بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کچھ مدت کے لیے کہ ادھر سے سمرقند والوں کا پیغام آ گیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں کہ ہم آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بلاوا آ گیا، کچھ دیر کے لیے بیمار ہوئے، اب تیاری کی جانے کی، اسی وعدے کے اوپر ابھی چند قدم چلے تھے تو کہنے لگے دعونی، مجھے چھوڑ دو۔ نقاہت، کمزوری بڑھ گئی، بیٹھے، چند دعائیں کی، وہیں لیٹ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان المحدثین کا یہ سورج لیلۃ الفطر اس رات کو غروب ہوا اور اللہ کے حضور اپنی جان انہوں نے حوالے کر دی۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہے میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ صرف اس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور کوئی ایسا عالم وہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بخاری کی فراغت پا نہیں لیتا، بخاری شریف کو پڑھ نہیں لیتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ ان خوش نصیب ہستیوں کے زمرہ میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔